بجلی کے بلوں میں اضافے کا سارا ملبہ آئی پی پیز پر ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ میرے خیال سے یہ ملبہ تو آئی پی پیز ملک میں متعارف کروانے والوں اور ان کے ساتھ بے ڈھنگے معاہدے کرنے والوں پر ڈالنا چاہیے، اور حکومت خود کو بری الذمہ ایسے قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے جیسے یہ معاہدے انہوں نے نہیں کسی اور نے کیے تھے۔ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز 101 ہیں، جنہیں صرف پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 1930 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، 1930 ارب روپے، ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ریویو کرے، نظر ثانی کرے، تو حکومت جھٹ سے یہ بول دیتی ہے کہ ان کمپنیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو اگر چھیڑا گیا اور وہ کمپنیز اگر عالمی عدالت میں چلی گئیں تو پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی اور سرمایہ کاروں کا ریاست پاکستان پر اعتماد کم ہوگا اور ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے لگا کہ شاید یہ تمام فورن کمپنیز ہیں جن سے حکومت ڈر رہی ہے، لیکن جب تھوڑا سرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو 101 آئی پی پیز ہیں ان میں سے 52% تو گورنمنٹ کی اپنی ملکیت ہیں، جبکہ 28% پاکستان کے ہی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں۔ گویا 101 آئی پی پیز میں سے تقریباً 80-85 کمپنیز پاکستان کی اپنی ہیں، پاکستانیوں کی ہیں۔ تو اس طرح آلموسٹ 80% کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہتھیائی جانے والی رقم پاکستانیوں کی ہی جیبوں میں جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چلیں ہم فورن کمپنیز کے ساتھ معاہدوں کو جیسے ہیں ویسے رہنے دیتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں ہم 80% پاکستانی اونڈ آئی پی پی سے تو کیپیسٹی پیمنٹ سے جان چھڑوا ہی سکتے ہیں۔ انہیں تو قائل کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پہلے جتنا لے چکے ہیں سو لے چکے، لیکن اب ریاست یہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تو اب کیپیسٹی چارجز ختم کریں، بس جتنی بجلی آپ دیتے ہیں اس کے چارج کر لیں۔ آپ سرمایہ دارانہ ذہنیت دیکھیں، پورا ملک 1-2 ارب ڈالرز کے لیے فقیر بنا ہوا ہے اور ہم تقریباً 7 ارب ڈالر سالانہ صرف آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کے نام پر دے رہے ہیں، اور ان میں بہت نامور لوگ بھی ہیں، بلکہ نہ صرف نامور لوگ ہیں، سیاستدان اور بزنس مین ہیں۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے بیٹے بھی کیپیسٹی چارجز کے نام پر اربوں روپے لے رہے ہیں۔ یہ کون کون سی شخصیات ہیں ان پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز جس کا ایک واویلا مچا ہوا ہے یہ کس طرح ہمارے سروں پر نازل کی گئیں، ہمارا ملک کیسے جگاڑ پر چل رہا ہے، اس کی بہترین مثال آئی پی پیز کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے ہیں۔ وقتی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی والی ذہنیت ہمیں اس نہج پر لے آئی ہے کہ یا تو ہم بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں یا 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ دور اندیشی سے کوسوں دور ہمارے حکمرانوں کے کارنامے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بار بے نظیر صاحبہ نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں آئی پی پیز متعارف کروائی تھیں، اور معاہدہ یہ ہوا کہ پیسوں کی ادائیگی ڈالرز میں ہوگی، اور ساتھ ہی یہ طے پایا کہ حکومت کو ساری کی ساری بجلی خریدنی ہوگی، اگر نہ خریدی تو بھی انہیں پیدا شدہ بجلی کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اب 1997 میں نواز حکومت میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ بجلی خریدی جا رہی تھی، یعنی معاہدہ 8000 میگا واٹ کا ہوا اور انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زائد تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے نالائق حکمرانوں کو بجلی پوری کرنے کا بس یہی ایک طریقہ سمجھ آیا کہ پاور پلانٹ سے بجلی لی جائے، یہاں تک کہ زرداری دور میں رینٹل پاور پلانٹس تک کے ڈرامے بھی رچائے گئے۔ یہ چونکہ ایک آسان طریقہ تھا بجلی لانے کا تو کسی نے بھی ہائیڈرو پروجیکٹس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ڈیمز کی بس فیزیبلٹیز بنتی رہیں اور مسلسل آئی پی پیز ملک میں آتی رہیں۔ 2013 میں جب دوبارہ نواز حکومت آئی تو 2014 میں قطر سے ایل این جی معاہدے کیے گئے، اور ستم دیکھیے کہ ایک کمپنی نے 130 ملین کی سرمایہ کاری کی جو تب تقریباً 13 ارب روپے بنتے تھے، تو طے یہ پایا کہ اگلے 15 سال تک روزانہ 2.25 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے، یعنی 1.5 ارب ڈالرز۔ 130 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری سے اتنی بڑی کنفرم بچت کا معاہدہ شاید ہی انسانی تاریخ میں یہ کوئی اور ایسا معاہدہ ہو، یعنی ایک سال میں جو لاگت ہے وہ پوری، اور اگلے 14 سال روزانہ 2.25 لاکھ ڈالرز بچت ملے گی۔ اور معاہدہ یہ ہوا کہ ٹرمینل استعمال ہو یا نہ ہو کمپنی کو روزانہ 2.25 لاکھ ڈالرز ملتے رہیں گے۔ ایسے ہی ایک اور پارٹی کے ساتھ 15 سال تک روزانہ 2,24,000 ڈالرز کا معاہدہ ہوا، یعنی 2 پارٹیز کو روزانہ 5 لاکھ ڈالرز کا معاہدہ۔ اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ آئی پی پیز میں بہت سی کمپنیز کے ساتھ یہ بھی معاہدہ کر لیا گیا کہ انہیں فیول بھی گورنمنٹ لا کر دے گی، یعنی پہلے فیول منگوانے پر حکومت ڈالرز خرچ کرے اور پھر بجلی خریدنے پر بھی ڈالرز میں ادائیگی کرے۔ جتنی بڑی لوٹ مار ملک میں توانائی سیکٹر میں ہوئی ہے شاید ہی کسی اور سیکٹر میں ہوئی ہو۔ لوٹ مار کا عالم دیکھیں، پچھلے ایک سال میں 2 پلانٹس ہپکو اور کیپکو جو چلے تک نہیں، ایک بھی یونٹ انہوں نے پیدا نہیں کیا، لیکن انہیں 46 ارب روپے دیے گئے۔ 41 پلانٹس ایسے ہیں جو محض 4% سے 25% تک چلے ہیں، لیکن انہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر رقم پوری دی جاتی رہی ہے۔
یعنی صرف 4% کام کر کے 100% کام کی رقم جیب میں۔ اس وجہ سے ریاست کو کچھ پلانٹ سے فی یونٹ 750 روپے سے زیادہ بجلی پڑ رہی ہے، اور جو کول پاور پلانٹس ہیں وہاں سے 200 روپے سے زیادہ فی یونٹ پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی جو ونڈ اور سولر پلانٹ ہیں وہاں فی یونٹ 50 روپے سے زیادہ پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ہمیں بجلی مل رہی ہے وہ اس پورے خطے سے 400% سے بھی زیادہ قیمت پر مل رہی ہے۔ ہمیں بجلی کا فی یونٹ کم و بیش 74 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ بھارت میں فی یونٹ 17 روپے، نیپال میں 18 روپے، بنگلہ دیش میں 16 روپے، افغانستان میں 18 روپے اور ایران میں فی یونٹ 10 روپے ہے۔ اور ہمارے یہاں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر حکمران اور ان کے دوست اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اور جن آئی پی پیز سے ہماری حکومت بات نہیں کر رہی ان میں 4 آئی پی پیز کے مالک جناب میاں منشا صاحب ہیں، اور ان 4 آئی پی پیز کو 24 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ ایک آئی پی پی عبدالرزاق داؤد صاحب کی ہے، ان کی کمپنی نے صرف 4% بجلی پیدا کی اور کیپیسٹی چارجز کی مد میں انہیں 6 ارب 88 کروڑ روپے دیے گئے۔ ندیم بابر صاحب کی ایک آئی پی پی کے مالک ہیں اور ان کی کمپنی نے صرف 32% بجلی پیدا کی ہے اور کیپیسٹی پیمنٹ انہیں 5 ارب 80 لاکھ روپے ادا کی گئی۔ ایسی جہانگیر ترین صاحب ایک کمپنی ان کو 1 ارب 9 کروڑ روپے اور دوسری کمپنی کو 77 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی ایک آئی پی پی کے مالک ہیں۔ ان کی کمپنی نے گزشتہ سال صرف 33% بجلی بنائی ہے اور انہیں 1 ارب 55 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر دیے گئے ہیں۔ کیوں اس طرح کے بیہودہ منصوبے ملک میں لائے جاتے ہیں اور اس طرح کے بے سروپا معاہدے کیے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے نام سن کر آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ اور چالاکی دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پی سے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنے آپ سے ہی معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو مردار سمجھ کر تمام گدھ مل کر ان کے جسم نوچ رہے ہیں۔